ایوانوں میں کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا. ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا، کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی. ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا. اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا. وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی. حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو. وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے. پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا. ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے. اس کے بعد تباہی ہوئی. ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا. تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں. سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے. ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ سٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نیارے، اب تو ہم ترقی کریں گے. پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا. ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے. مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی. تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں ان اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا. یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں. آج پھر ہم وہی کھیل رہے ہیں. آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا. جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی، وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی. ایسا نہیں ہوگا. آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں. میں کہتا ہوں شہروانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں. یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں. جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے. انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں. احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے. وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں. 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے 1 ہفتے میں. آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں. تو یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے. آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی آئین کی بات نہ کرے، شرافت کی بات نہ کرے. تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں. جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے. آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا. اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے. لوگوں کو اغوا کیا جائے، مارا پیٹا جائے، بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں، اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی. تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا. نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا، عزت تو خیر گئی. آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کھڑی ہے، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی. اور دیکھیں سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو.
یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا، ایسا کہاں ہونا تھا؟ شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا کر لے گئے، ڈاکٹر عظما کو اٹھا کر لے گئے. یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکیں، کوئی آواز بلند کر سکیں. جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے، آپ دیکھیں گے. یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو مصر میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا، وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا. وہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب غیر اہم ہو جائیں گے. عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے، عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے. ہم کھڑے ہیں، ہم عوام کی آواز بنیں گے، ہم فکری رہنمائی دیں گے. اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا، جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں گلیوں میں بھی دوڑ دوں گا. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیق کر رہے ہیں. آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی، اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا. آج بھی عوام بھوکی ہے. اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے. اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی سکول اور گرامر سکول اور دیگر جو آپ کے سکول ہیں. 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے، اس ملک میں غصہ ہے. آپ نے پوری ایک جنریشن، ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی، اور اس کو یہ کہا کہ اب تم موبائل فون پہ خواب دیکھو. غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا، اور وہ غصہ ہے، وہ غصہ پنپ رہا ہے، وہ غصہ پھٹے گا. اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں. اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں. آپ سکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں. آپ بڑے بڑے سکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں. پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے، اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں، یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر، ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو. کر دیں. دیکھیے ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا. میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے، گولف کورس ہے، وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہم سب کو؟ شائستہ بیٹھی ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں. ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے، اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے. سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن عوام وہیں رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ.